السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہے کبرا گراں علیہ کا آپ پر اعراضہم بے رخی ان کی فإن تو اگر استطعت طاقت ہے آپ کے پاس فإن استطعت تو اگر طاقت ہے آپ کے پاس ان یہ کہ تب تغیہ آپ ڈھونڈو نفقن کوئی سرنگ فی الارض زمین میں او یا سلمن کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں فتأتیہم تو تم لے آؤ ان کے پاس بآیہ کوئی نشانی ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ تعالی لجمعہم یقیناً جمع کر دیتا ان کو علی الہدی ہدایت پر فلا تکونن فلا تکونن چنانچہ تم ہرگز نہ ہونا من الجاہلین نادانوں میں سے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر آپ پر ان کی بے روحی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اس آیت کی وضاحت ایسے ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے دین اس کے رسول سے منہ پھیرنا شاق گزرتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کا اللہ تعالیٰ اس کے دین اس کے رسول سے منہ پھیرنا شاق گزرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش ہے کہ وہ ایمان لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کر دیکھیں زمین میں بھی آسمانوں میں بھی، اور کوئی نشانی لے آئیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کوشش کر دیکھیں زمین میں بھی اور آسمان میں بھی، اور کوئی نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ ہدایت دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ آیت اعراض کرنے والوں کی ہدایت کی تمنا اور امید کو منقطع کر دیتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہیں سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں واضح ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہیں سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ سورہ یونس آیت نمبر 99 یعنی 99۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے دل میں لوگوں کے ایمان کی بڑی تڑپ تھی، آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ایمان وہی لائے گا جس کی قسمت میں ازلی سعادت ہوگی، یعنی ایمان وہی لائے گا جس کی قسمت میں ازلی سعادت ہوگی۔ بحوالہ تفسیر مختصر ابن کثیر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ جاہل وہ ہیں جو حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اشیاء اور امور کو ان کے مقام پر نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نادانوں جیسی خواہش نہ فرمائیں۔ آپ ان کے ایمان کی شدید تمنا یا ان کی مانگ پوری کرنے کی شدید خواہش کر کے ان نادانوں میں سے نہ بن جائیے جنہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت یا اس کی حکمت و مصلحت کے تقاضوں کا پتہ نہیں۔ بحوالہ تفسیر تفسیر الرحمان۔ دائی کے دل میں معجزات دکھا کر لوگوں کو راہ راست پر لانے کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ حق کی دعوت دینے والا چاہتا ہے کہ کسی طرح قوم راہ راست پر آ جائے۔ دعوت دینے والا اپنی قوم کی گمراہی پر دل گرفتہ رہتا ہے، وہ اپنی قوم کو دنیا کی تباہی اور آخرت کے عذاب کے راستے پر چلتا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا معجزہ آ جائے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ انسان کو ہدایت دینے کے لیے معجزات کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ اگر حق کی دعوت ایسے معجزات کے ساتھ پیش کی جائے کہ لوگ مجبور ہو کر ایمان لے آئیں تو اختیار کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ امتحان کے لیے آزادانہ اختیار کا ماحول ہونا ضروری ہے۔ معجزات اختیار کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے ہدایت کا انحصار معجزات پر نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جبراً ہدایت پر جمع نہیں کیا، پھر اس کے مقابلے میں کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو انبیاء کے توسط سے انسانوں کے سامنے رکھا۔ اس نے ماننے اور نہ ماننے کا اختیار دیا۔ اس نے آخرت میں انصاف کا دن رکھا اور جزا اور سزا کا قانون دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آزاد مرضی سے قبول کی جانے والی ہدایت پر اجر رکھا اور جبر کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ یہاں پہ رہنے والوں باشندوں کی خیر فرما۔ اے اللہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی خیر فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھ۔ اے اللہ ہمارے ایمانی جذبے کو برقرار رکھ۔ اے اللہ ہمارے ایمانی جذبے کو برقرار رکھ۔
اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔